على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله مولانا العظيم بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں یوں فرماتا ہے ظلم کرنے والے عنقریب یہ جان لیں گے کہ وہ کس کھائی میں گرنے والے. کبھی انسان کو مال کا نشہ، طاقت کا نشہ فرعون بنا دیتا ہے. جب کسی کے پاس زیادہ پاور آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے غلبے کو باقی رکھنے کے لیے وہ چھوٹوں پر ظلم کرتا ہے، جس کو ہم اپنی عام زبان میں دادا گیری، گنڈا گیری کہتے ہیں. جس کے پاس بھی پاور آیا اسی کا امتحان ہے. میرے عزیزو، ایک دو مثال نہیں، ہر مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. صحابہ بھی تھے، کسی غزوے سے واپس لوٹ رہے تھے. اس وقت اچانک ایک دشمن آ گیا، وہ گھات لگائے بیٹھا ہوگا. صحابہ نیند میں تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بازو رکھی ہوئی تھی. اچانک ایک شخص آیا اور حضور کی وہ تلوار اٹھا لی. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے اور دیکھا تو وہ تلوار سونتے کھڑا ہے بالکل حضور کے سامنے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے کہ اب یہ تلوار چلانے والا ہے. اور اس شخص نے تلوار چلانے سے پہلے حضور سے پوچھا، بتا محمد تم کو مجھ سے کون بچا سکے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بلند آواز سے صرف اتنا کہا، اللہ. حضور پاک کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور کپ کپی اس کو طاری ہو گئی. جیسی تلوار گری حضور نے اٹھا لیا. اب آپ دیکھیں جب کایا پلٹ جائے، پانسا پلٹ جائے، پاور دوسرے کے پاس آ جائے اور اس وقت جو ہم کو ستایا ہوا آدمی ہمارے ہاتھ کے نیچے آ جائے تو پھر انسان کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ رگڑ دو اس کو، مسل دو اس کو، پرانا بدلہ لے لو. جب اس کے پاس پاور تھا تو مجھے پریشان کیا اس نے، طاقت کا استعمال کیا اس نے. حضور پاک کے پاس تلوار ہاتھ میں آئی، اب وہ کانپنے لگا. حضور نے پوچھا، بتا اب تجھ کو مجھ سے کون بچائے جائے؟ وہ تو کافر تھا، وہ کافر تھا. حضور نے تو فرمایا تھا اللہ. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم کریم ابن کریم ابن کریم ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کر دیا. تو وہ آزاد ہو کر کے گیا تھوڑی نا، بلکہ کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اپنی قوم میں آ کر کے بتایا میں نے ایک ایسے رحم دل انسان کو دیکھا ہے. جب اس کے ہاتھ میں پاور آ گیا تو اس نے تلوار چلانے کی بجائے مجھے مسکرا کر کے آزاد کیا ہے. میرے عزیزو، یہ آسان بات نہیں. انسانی فطرت تو ایسی ہے کہ پاور کا استعمال ہر آدمی اکثر غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے. وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے، وہ یقیناً ہمارے لیے قائد کل ہیں، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. لا کر کے دکھاؤ دنیا بھر کی طاقتیں جن کے پاس پاور آتا ہے اس کے بعد وہ کس طرح کا رولنگ کرتی ہیں. میں اسلام کو چھوڑ کر کے آپ کے سامنے رکھوں اگر بات، ہاں کبھی کبھار یہ درندے ہمیں ایسے بادشاہوں کی مثال لا کر کے بتاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا. وہ تو عیاش بادشاہ تھے، نام مسلمان ہونے سے کوئی مسلمان تھوڑی نہ ہو جاتا ہے. ویسے تو ترکی کے انقلاب کے بعد مصطفیٰ کمال بادشاہ نام سے جو ریولوشن آیا تھا، سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ترکی میں جو بادشاہ بنایا گیا انگریزوں کی طرف سے، اس کا نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال بادشاہ.
اس نے تقریباً 10-11 سال حکومت کیا، پورے اسلام کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا۔ قرآن پہ پابندی، اذان پہ پابندی، حجاب پہ پابندی، عربی زبان پہ پابندی۔ 11 سال کی حکومت میں نام کیا تھا؟ مصطفیٰ کمال۔ نام ہو جانے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات یاد رکھے، مثال لاؤ ایسی کہ ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی، کہ ان کے دور خلافت میں اگر آپ کو ہزاروں مثالیں رکھوں، پاور تھا، غلبہ تھا، طاقت تھی، تب پھر کس طرح کا استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کو دیکھو، نہتوں پر جو ظلم کیا جاتا ہے، برابر کا مقابلہ ہو تو سمجھ میں آئے کہ دو پہلوان میدان میں لڑ رہے ہیں۔ فلسطین اور اسرائیل کے معاملات کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ایک طرف کنکر اور پتھر لے کر لڑنے والے بچے، اور ایک طرف پیٹروٹ میزائل پوری دنیا کو سپلائی کرنے والی ہائی ٹیکنالوجی پاور والی طاقت۔ کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور حقیقت میں بتاؤں، حق و باطل کے معاملات جب بھی ٹکرائے نا، برابری کبھی ہوئی نہیں، برابری ہوئی نہیں۔ ایک طرف 82 لوگ ہیں اور ایک طرف 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان۔ 82 کا ڈبل کر دو، ٹرپل کر دو، 4 گنا کر دو، سمجھ میں آئے کہ یہ لوگ ڈبل تھے، یہ ٹرپل تھے؟ نہیں، ارے کتنے گنا زیادہ۔ 80 لوگوں کے مقابل میں اگر 22,000 آئے تو کوئی کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ لیکن حق و باطل کی لڑائیاں ہمیشہ ایسی رہی۔ اور دوسری ایک مثال آپ کو بتاؤں، صلاح الدین ایوبی کی۔ ایک ایسی جنگ لڑا اس مرد مجاہد نے کہ ساری صلیبی طاقتیں جمع ہو گئی تھی اور 4 لاکھ کی فوج جمع ہو گئی۔ 4 لاکھ کی فوج صلیبیوں کے پاس، اگر 4 لاکھ انسان کھڑے کر دیے جائے نا تو سروں کا سمندر نظر آئے گا، سروں کا سمندر ہوگا۔ اور اس وقت صلاح الدین ایوبی کے سامنے ایسا چیلنج تھا، بکھری ٹوٹی ہوئی سب فوج ملانے کے بعد صلاح الدین کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ 12,000 کا مقابلہ 24,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، 48,000 سے ہو تو سمجھ میں آئے، لیکن 12,000 کا مقابلہ 4 لاکھ سے ہونے والا ہے۔ ایگریمنٹ سائن کر لو، صلح کر کے ختم کر کے چلے جاؤ۔ صلاح الدین نے اپنے فوجیوں سے پوچھا، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ صلیبی طاقتیں سب جمع ہیں اور ہماری تعداد کم ہے۔ کیسے جوان اس لشکر میں شامل تھے۔ اپنے سپہ سالار سے کہتے ہیں، صلاح الدین، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تعداد دیکھ کر میدان میں اترتے تھے تو ہم بھی دیکھ کر اتریں گے، اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بھروسے اترتے تھے تو ہم بھی ان کے نقش قدم پر اللہ اور رسول کے بھروسے اترے۔ ہم نے تعداد نہیں دیکھی، تعداد نہیں دیکھی، اللہ کی مدد آئی۔ اور تاریخ لکھنے والے انگریز لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، کتابیں آج بھی مارکیٹ میں مل جائیں گی آپ کو۔ یہ 4 لاکھ کا مقابلہ جو 12,000 سے ہوا تھا، تاریخ کی ایک ایسی جنگ ہے، انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ صلاح الدین کو اور ان کی فوجوں کو قیامت تک فراموش نہیں کر سکتے صلیبی لوگ، اس لیے کہ اس جنگ میں اس نے چھیترے اڑا دیے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، سب کو بکھیر دیا تھا۔ لوگ اپنی جانیں بچا کر نکل گئے، مفاہمت پر آ گئے، ایگریمنٹ صلاح الدین نے نہیں، سامنے والوں نے سائن کیا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پاور اور طاقت کا نشہ جب کسی کو آتا ہے سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ اور ایک بات، فرعون کی عمر زیادہ نہیں لمبی کی جاتی، ظلم کی تاریخ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، اور ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اس لیے کہ مظلومین کی آہ جب نکلتی ہے تو اللہ کریم، اللہ رب العزت کو قہار و جبار خدا جلال میں آئے گا اور پکڑ کرتا ہے تو ایسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا۔ جب یہ لوگ بھول جائیں اللہ کو تو اللہ فرماتا ہے میں ان کو خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں، خوب خوش ہو جاؤ۔ یعنی اللہ کو بھولنے کے بعد ظالموں کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خوب خوشیاں مناؤ، سب تمہارا ہے، سب تمہارا ہے۔
ताकत भी तुम्हारी, सियासत भी तुम्हारी, तख्त भी तुम्हारा, सारा डिपार्टमेंट तुम्हारा, नाचो जितना नाचना है। फिर अल्लाह फरमाता है फअखज़नाहुम बग़ता, अचानक हम एक दिन पकड़ करेंगे, अचानक एक दिन पकड़ करेंगे और फिर पूरी दुनिया की ताकत उस पकड़ से उसको आजाद नहीं करा सकेगी, नहीं निकाल सकेगी। और हम जालिम दरिंदों के अंजाम का इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। और आप देखना मेरे अजीजों, हमारी जिंदगी रहे न रहे, लेकिन अल्लाह हय्य व क़य्यूम है, वो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहने वाला। लोग ये समझते हैं आज हम पावर में हैं और हम ताकत में हैं, इनको मार देंगे, इनको काट देंगे, सब कर लो, लेकिन अल्लाह तो जिंदा हमेशा रहने वाला है। हमारा वारिस अल्लाह रब्बुल इज्जत है, हमारी तमाम चीजों के लिए अल्लाह करीम है। हमने जब ये कुरान में पढ़ा व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह, अल्लाह ने कुरान में सिखाया है कि यूं कहो कि मैंने अपने सारे मामलात अल्लाह के हवाले कर दिए। इन्ना अल्लाह बसीरुम बिल इबाद, बेशक अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है। तो फिर देखो अल्लाह ताला बंदों को कैसे देखता है।